اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے سکون کا وظیفہ۔ دل کا سکون کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ دنیا میں پریشانیاں ہر شخص کو آتی ہیں، مختلف مشکلات آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی میں وہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، لوگوں سے اپنی پریشانی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ لوگ صرف تسلی دے سکتے ہیں۔ دل کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ملتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کا نام لیں گے تو آپ کا دل ایک دم بدل جائے گا۔ حضرت شیخ شبلی اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک بار وہ کسی محفل میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے اور دل کے حالات بدل جاتے ہیں، یعنی دل مطمئن ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اس محفل میں اس دور کا بہت بڑا فلسفی ابو علی سینا بھی موجود تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو برحق ہے، موجود ہے، لیکن اس کے نام سے کیسے دل بدل سکتا ہے؟ فلسفی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چار چیزوں پہ بہت ہی توجہ دیتے ہیں، اس بات پہ بہت دھیان رکھتے ہیں۔ وہ چار چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے خارجی، دوسری چیز ذہنی، تیسری چیز لفظی اور چوتھی چیز کاغذی ہے۔ یعنی کہ پہلی چیز خارجی حالت ایسی حالت کو کہتے ہیں جو ہمارے سامنے نظر آئے۔ مثال کے طور پہ اگر آگ ہے، اگر آپ آگ کو دیکھتے ہیں تو اگر اسے چھوئیں گے تو ہمارا ہاتھ بھی جلے گا، ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ آگ ہے۔ لفظی حالت ہوتی ہے جو ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں، جیسے ہم نے آگ کہا ہے تو یہ ہماری لفظی حالت ہے۔ اور اس کے بعد جو ذہنی حالت، وہ حالت ہوتی ہے، ہم نے آگ کہا تو فوراً ہی ہمارے ذہن میں آگ کا تصور آ جاتا ہے۔ اور کاغذی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کاغذ کے اوپر آگ بنی ہو اور ہمیں اسے دیکھتے ہیں۔ تو فلسفی لوگ ان چار حالتوں پہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ جب حضرت شیخ شبلی نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے دل کے حالات بدلتے ہیں، تم ایسی بات نہ کرو۔ جب ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی اس دور کا، اس نے دوبارہ یہی بات کی تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا غصے میں آ گئے۔ حضرت شیخ شبلی نے اسے ایسے الفاظ ابو علی سینا کو کہے کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان الفاظ کو سنتے ہی جب اس کا چہرہ سرخ ہوا تو حضرت شیخ شبلی نے فرمایا، اگر یہ الفاظ سنتے ہی تمہارا چہرہ سرخ ہو سکتا ہے، تمہارا چہرہ ہی بدل گیا، تمہارے دل کے حالات ہی بدل گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کے نام سے ہمارے دل کے حالات نہیں بدل سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہمارے غم، ہماری پریشانیاں، جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل بدل جاتا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے دل میں تسلی آ جاتی ہے۔ کبھی پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دیکھیں، ہمیں دلی سکون ملے گا، ہماری پریشانی کم ہوگی، ہمیں حوصلہ ملے گا۔ جو اللہ ایک بار کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے تو 70 اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کریں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں، ہمارے مسئلے مسائل بھی حل ہوں۔ ہمارے دل میں ہی سب کچھ ہے، ہمارا سکون، ہمارے پریشانیوں کا حل ہمارے دل میں ہے، اللہ ہمارے دل میں موجود ہے، ہم اس سے پکاریں گے، ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک سنیارہ کسی محفل میں گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے مختلف موتی پیش کیے
اور بتایا کہ یہ موتی دنیا کے بہت ہی قیمتی موتی ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ رات کو بھی چمکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے سفر کی طرف نکل پڑا جہاں سے وہ آیا تھا۔ ابھی وہ چلنے ہی لگا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس سنیارے کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، بڑا چلاک اور ہوشیار تھا، کہ یہ ضرور چور ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس نے چوری کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ اس نے اس شخص کو بھی ساتھ لیا۔ وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، سفر کر رہے تھے۔ چور نے سوچا کہ رات ہوگی تو میں اس کے موتی چرا لوں گا۔ جس طرح ہی رات ہوئی دونوں تھک گئے۔ چور نے اپنی قمیض اتاری اور ایک جگہ لٹکا دی۔ سنیارا بہت چلاک تھا، ہوشیار تھا۔ اس نے موقع دیکھتے ہی موتی اپنی جیب سے نکالے اور اس کی جیب میں ڈال دیے۔ رات ہوئی، چور اس تلاش میں کہ اسے موتی مل جائیں گے، وہ سنیارے کے کپڑوں کو اور اس کے سامان کو پھولنے لگا، لیکن اسے کہیں بھی موتی نہیں ملا۔ اگلی صبح ہوئی تو اس چور نے سنیارے سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ جو موتی ہیں بہت چمکتے ہیں رات کو، لیکن مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو سنیارے نے کہا یہ موتی میرے پاس ہی تھے۔ اگلے دن چور نے سوچا میں آج رات موقع دیکھ کے ضرور چرا لوں گا۔ اگلی رات ہوئی، اسی طرح سے چور نے اپنی قمیض تار کے سائڈ پہ لٹکا دی۔ سنیارا بھی سو گیا اور وہ بھی اس انتظار میں رہا کہ کب سنیارا سوئے اور وہ اس موتی کو چوری کرے۔ تو رات ہوئی، اس چور نے دوبارہ وہ موتی چرانے کی نیت سے اس کا سامان پھولا، اس کی قمیض پھولی، لیکن اسے کہیں سے بھی وہ موتی نہ ملے۔ اگلے دن پھر چور نے پوچھا سنیارے سے کہ آپ نے موتی کہاں رکھا ہے، رات کو نظر ہی نہیں آیا۔ سنیارے نے کہا موتی میرے پاس ہی تھا۔ اگلے دن چور نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی بغل میں یا منہ میں یا کہیں پہ چھپا کے سوتا ہے، تو آج موقع اچھا ہے، میں آج یہ موتی ضرور چرا کے رہوں گا۔ پھر رات ہوتی ہے، قمیض وہ اتار کے لٹکاتا ہے اور سنیارا موقع دیکھ کے وہی موتی قیمتی اس کی جیب میں ہی چھپا دیتا ہے۔ تو رات ہوتی ہے، وہ چور اسی طرح سے اس کی قمیض کو سامان کو پھولتا ہے، لیکن اسے کہیں سے موتی نہیں ملتا۔ اگلے دن وہ تنگ آ کے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، میں نے آپ کو استاد مانا، میں چور ہوں، میں آپ کے موتی چرانے کے لیے آیا تھا، تو مجھے لہٰذا یہ بتا دیں کہ آپ نے وہ موتی رکھے کہاں ہیں کہ وہ مجھے ملے ہی نہیں۔ تو سنیارے نے کہا دوسروں کی جیب میں کچھ ڈھونڈتے ہو، اپنی جیب میں بھی تو کبھی کچھ ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو پکاریں۔ ہمارے پاس ہی اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس کی عبادت کریں، اس کے ناموں کو پکاریں۔ دل کے سکون کا یہی وظیفہ ہے۔ پوری دنیا میں ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، جگہ جگہ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، جیسے ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، نہ ہی ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہمیں سکون تلاش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون تلاش کریں۔ اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، ہمیں وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہمیں 20 منٹ یا 30 منٹ جتنا بھی وقت لگتا ہے، اس دوران ہم دنیاوی خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ہم ارد گرد کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ذہن ایک ایسی چیز ہے جس میں خود خیالات آتے رہتے ہیں اور ہم ان کو سوچتے رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے آتے جاتے سفر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو ہم ضرور کریں گے۔
جیسے اگر ہم مختلف خیالات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو وہ جو سفر ہے ہمارا 20-25 منٹ کا، اس میں ہماری عبادت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، اور ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں جن کو اگر ہم صرف اس دوران سوچ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ صرف پریشانیوں کو سوچنے سے، مسئلے مسائل کو سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے ان مسائل کا حل نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگیں گے۔ دل کے سکون کا یہی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے مسئلے مسائل کو حل فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔